ایک شرابی شراب کے نشے میں دھت چلے آ رہا ہے، شرابی شراب کے نشے میں چلا جا رہا ہے، چلتے چلتے ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، کبھی ادھر بھٹک رہا ہے کبھی ادھر بھٹک رہا ہے، راستے میں ادھر ادھر گھومتا ہوا چل رہا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے۔ اور عمر فاروق اعظم کو دیکھ کر شرابی نے دیکھا کہ عمر فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ اب شرابی سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو شراب پی رکھی ہے اور سامنے سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ شرابی نے سوچا میں کیا کروں، سوچ میں پڑ گیا اور من ہی من میں دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، زارو دل ہی دل میں زارو قطار رو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، مولا عمر فاروق اعظم کے ہیبت و جلال سے بچا لے، مولا میں وعدہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں کبھی شراب نہ پیوں گا اور عمر فاروق اعظم کی ہیبت و جلال سے بچا لے۔ شرابی شراب کے نشے میں دھت تھا اور دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا، استغفار کر رہا تھا، دل ہی دل میں زار و قطار رو رہا تھا اور دل میں یہ خیال کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، مولا اے پروردگار عالم میں آج وعدہ کرتا ہوں اگر تو نے مجھے عمر فاروق اعظم کے ہیبت و جلال سے بچا لیا میں کبھی شراب نہ پیوں گا، مولا مجھے عمر فاروق اعظم کے ہیبت و جلال سے بچا لے۔ ادھر عمر فاروق اعظم چلے آ رہے ہیں، تشریف لے آ رہے ہیں اور شرابی ایک قدم آگے تو دو قدم پیچھے چل رہا ہے، اس خوف سے کہ عمر فاروق اعظم کے راستہ بدل کے نکل جائے۔ عمر فاروق اعظم جیسے ہی قریب آتا جا رہا ہے اور شرابی کا دھڑکن اور تیز بڑھتا جا رہا ہے اور تیز بڑھتا جا رہا ہے، جتنے ہی قریب عمر فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں یہ شرابی بھی اتنا ہی دل بے چین گھبراتا ہوا ہے نظر آ رہا ہے، پریشان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا رہتا ہے، التجائیں کرتا رہتا ہے، توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ اور جیسے ہی عمر فاروق اعظم قریب آتے جا رہے ہیں اور شرابی اس عمر فاروق اعظم کی ڈر سے ہیبت و جلال سے بچنے کے لیے شراب کی بوتل کو بغل میں دبا لیا اور جیسے عمر فاروق اعظم قریب آ گئے عمر فاروق اعظم نے جلال میں کہا اے انسان تو نے شراب پی رکھی ہے، تو نے شراب پی رکھی ہے۔ اس نے کچھ جواب نہ دیا، پھر کہا تو نے شراب پی ہے، اس نے کہا ہاں شراب تو پی ہے۔ لرزتے ہی انداز میں گھبراتے ہوئے انداز میں بغل سے وہ بوتل شراب کی بوتل جو بغل میں چھپایا تھا اس بوتل کو نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد جیسے ہی بغل سے باہر نکالتے ہیں کیا دیکھتے ہیں بوتل میں شراب نہیں ہے بلکہ بوتل میں دودھ ہے۔ شرابی بھی حیران ہے، پریشان ہے کہ میں نے شراب کھانے میں گیا تھا، بوتلیں خریدنے والا میں، شراب پینے والا میں نے دیکھا کہ بوتل میں رنگین شراب تھی اور جیسے رنگین شراب میں نے بوتل میں بھرا، میں نے بوتل خریدا تو رنگین شراب تھی، میں نے پیا تو شراب تھی، لیکن جیسے بغل میں دبایا اور بغل سے باہر نکلا تو شراب نہیں بلکہ دودھ ہے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا اے شرابی تم میرے ڈر سے تو بوتل شراب کی بوتل اپنے بغل میں دبایا چھپایا، میرے سے کیا ڈرتا ہے؟ اس رب تعالیٰ سے ڈر جس نے تجھے پیدا کیا، جس طرح تم میرے سے ڈرتا ہے اگر اسی طرح رب تعالیٰ سے ڈرے گا۔ لیکن عمر فاروق اعظم بھی حیرت میں ہے کہ شرابی شراب پی رکھا تھا، نشے کی حالت میں چل رہا تھا، پاؤں لڑکھڑا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں قریب آیا شرابی نے بوتل کو بغل میں دبایا، میں نے بھی دیکھا ان کی بوتل میں رنگین شراب تھی، لیکن جیسے ہی باہر نکالا شراب کی جگہ دودھ میں تبدیل ہو گیا۔ عمر فاروق اعظم سوچ رہے تھے، رب تعالیٰ نے فرمایا، رب تعالیٰ نے عمر فاروق اعظم کی طرف آواز آئی اے عمر فاروق اعظم واقعی میں یہ شراب تھی، یہ شراب پی رکھا تھا، لیکن جیسے ہی تم کو دیکھا تمہیں دیکھتے ہی انہوں نے اپنے دل میں میری بارگاہ میں توبہ استغفار کیا، میری بارگاہ میں زار و قطار رویا، دل ہی دل میں توبہ کر
رہا تھا، دل ہی دل میں رو رہا تھا اور وعدہ کر رہا تھا کہ مولا میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اے عمر فاروق اعظم، یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے شراب پی رکھی تھی۔ جب انہوں نے میرے بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کیا، استغفار کیا اور زار و قطار دل ہی دل میں رو رہا تھا اور تمہارے ہیبت و جلال میں سے ڈر رہا تھا، تمہاری ڈر سے اور میری بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے سے میں نے ان کی شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا۔ تو اے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ اگر ہم سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو، کوئی گناہ ہم سے ہو چکا ہو، تو ہم اس گناہ کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور دل ہی دل میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور وعدہ کریں، مولا ہمیں میں نے جو گناہ کیا ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور یہ وعدہ کریں مولا کبھی یہ آئندہ یہ گناہ نہ کروں گا۔ تب تو رب تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اگر آپ نے توبہ استغفار کر لیا پھر اس گناہ کو کیا تو آپ بڑے گنہگار ہو سکتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے کے بعد دوبارہ ان گناہ کی طرف آپ کو قدم نہیں اٹھانا ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے باز آ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔